تو آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ ہے جنگ یرمک. ہمارے پاس نا ایک یوٹیوب ویڈیو کا ٹرانسکرپٹ ہے، اس کے کچھ حصے ہیں جی. اور یہ جنگ مطلب ابتدائی اسلامی تاریخ میں تو ایک بہت ہی اہم موڑ تھا، جی. خاص طور پر اس وقت کی سپر پاور یعنی بیزنطینی سلطنت کے خلاف. بالکل مشرقی رومی سلطنت. جی، تو مقصد بس یہ ہے کہ ان ذرائع سے جو اہم باتیں ہیں ان کو ذرا سمجھیں. یقیناً. اور یہ صرف ایک فوجی ٹکراؤ نہیں تھا، اس کے اثرات بہت گہرے تھے تاریخ پر، طاقت کے توازن پر. تو دیکھتے ہیں یہ ذرائع کیا بتاتے ہیں. اچھا، تو پہلی بات جو مجھے کافی اہم لگی وہ یہ کہ اس جنگ نے بائزنطینی سلطنت کی کمر توڑ دی تھی، خاص طور پر شام اور فلسطین کے علاقوں میں. کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہیں سے ان کا زوال شروع ہوا؟ دیکھیں، زوال کا آغاز کہنا شاید تھوڑا زیادہ ہو، لیکن یہ ایک بہت ہی بڑا دھچکا تھا. کئی مورخین تو یہی سمجھتے ہیں. اچھا. سلطنت تو خیر بعد میں بھی صدیوں تک رہی، لیکن یرموک کے بعد شام، فلسطین، پھر مصر جیسے اتنے اہم صوبے ہاتھ سے نکل گئے. تو اس سے نہ صرف ان کے وسائل کم ہوئے، بلکہ ان کی جو فوجی برتری کا تصور تھا، ان کی ساخ، اس کو شدید نقصان پہنچا. تو ہاں، مشرقی رومی سلطنت اس شکست سے آپ کہہ سکتے ہیں پوری طرح کبھی سنبھل نہیں پائی. یہ تو واقعی ایک فیصلہ کن موڑ لگتا ہے. اچھا، ایک اور بات جو مجھے پڑھ کر کافی حیرانی ہوئی کہ رومی فوج میں 60,000 عرب عیسائی تھے. یہ تعداد تو بہت زیادہ ہے. جی، یہ نقطہ بہت دلچسپ ہے اور اس دور کی جو پیچیدگیاں ہیں نا ان کو سامنے لاتا ہے. یہ جنگ صرف آپ کہیں کہ مسلمانوں اور یونانی رومیوں کے بیچ نہیں تھی. رومی سلطنت تو ویسے ہی کثیر النسل تھی، کثیر المذہبی تھی. صحیح. وہ اکثر جو سرحدی علاقے تھے وہاں سے مقامی لوگوں کو، قبائل کو اپنی فوج میں شامل کرتے تھے. فودیراٹی کہتے تھے ان کو، یعنی اتحادی. اچھا، اتحادی. جی. شام اور اردن میں مثال کے طور پر غسانی عرب تھے، بڑے طاقتور قبائل تھے، عیسائی تھے اور ایک لمبے عرصے سے رومیوں کے اتحادی گئے. تو ان کی شمولیت یہ دکھاتی ہے کہ یہ صرف مذہب کا نہیں بلکہ علاقائی سیاست اور پرانی وفاداریوں کا بھی معاملہ تھا. تو مطلب اس کا یہ مطلب ہے کہ جنگ صرف مذہب پر ہی نہیں تھی، یا یہ کہ رومی فوج کے اندر بھی شاید مختلف وفاداریاں تھیں، کچھ تناؤ بھی ہو سکتا ہے؟ بالکل، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. وفاداریاں تو یقیناً پیچیدہ تھیں. یہ عرب اتحادی تھے تو رومی شہنشاہ کے وفادار، لیکن ظاہر ہے ثقافتی اور لسانی طور پر تو وہ مسلمانوں کے زیادہ قریب تھے. ہاں، یہ تو ہے. تو یہ صورتحال میدان جنگ میں خاص عنصر تو پیدا کرتی ہوگی، بلکہ ذرائع میں ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ رومی کمانڈ نے ایک موقع پر فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کے خلاف صرف عرب عیسائیوں کو ہی بھیجا جائے. اچھا، کیوں؟ ان کی سوچ یہ تھی کہ لوہا لوہے کو کاٹے گا. یعنی ان کا خیال تھا کہ عربوں کا مقابلہ عرب ہی بہتر کریں گے. یہ حکمت عملی تو بڑی دلچسپ ہے، مگر کیا یہ کام آئی؟ دیکھیں، ذرائع اس کے نتیجے پر تو زیادہ تفصیل نہیں دیتے، لیکن یہ سوچ یہ اس وقت کی فوجی ذہنیت کو ظاہر کرتی ہے. شاید وہ مسلمانوں کی جنگی صلاحیت کو، جو خود عرب تھے، پہچان رہے تھے اور اسی لیے اپنے عرب اتحادیوں کو زیادہ مؤثر سمجھ رہے تھے. یا شاید وہ اپنی جو مرکزی فوج تھی اسے بچانا چاہ رہے ہوں، یا دشمن کی صفوں میں کوئی الجھن پیدا کرنا چاہتے ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا، اسی جرت اور حکمت عملی کی بات آئی ہے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا بھی ایک واقعہ ہے ذرائع میں. وہ بڑا نمایاں ہے. جی، کون سا واقعہ؟ کہ انہوں نے اپنے امیر سے کہا کہ مجھے صرف 30 سپاہی دیں، میں ان کے ساتھ رومیوں کے ایک بڑے دستے کا مقابلہ کروں گا. یہ تو سننے میں ہی ناقابل یقین لگتا ہے، 30 آدمی. ہاں، یہ واقعہ واقعی انفرادی جرت اور قیادت کی ایک شاندار مثال ہے، لیکن اسے صرف آپ کہیں کہ جذباتی بہادری نہیں سمجھنا چاہیے. اچھا. جنگوں میں خاص طور پر جب ایک طرف تعداد کم ہو تو ایسی جو دلیرانہ چالیں ہوتی ہیں نا، وہ اکثر نفسیاتی برتری کے لیے یا دشمن کی صفوں میں خلل ڈالنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں. یعنی اس کے پیچھے کوئی منصوبہ ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. یہ کسی خاص کمزور پہلو پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی ہو یا دشمن کا حوصلہ پست کرنے کا طریقہ ہو. حضرت خالد بن ولید تو ویسے بھی اپنی غیر روایتی اور تیز رفتار چالوں کے لیے مشہور تھے. صحیح. تو یہ واقعہ بھی اسی کی ایک مثال ہو سکتا ہے کہ کیسے عددی کمی کو حکمت عملی، رفتار اور حوصلے سے پورا کیا جائے. تو مطلب یہ صرف بہادری نہیں تھی بلکہ گہری فوجی سوچ تھی اس کے پیچھے. یقیناً جنگی تاریخ میں ایسے بہت سے لمحات آتے ہیں جہاں ایک چھوٹا لیکن پرعزم دستہ صحیح قیادت اور حکمت عملی کے ساتھ کہیں بڑے دشمن کو پریشان کر دیتا ہے یا اس کی پیش قدمی روک دیتا ہے. یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جنگ صرف تعداد کا کھیل نہیں ہے. قیادت، حوصلہ، منصوبہ بندی، یہ سب بہت اہم ہے. بالکل. تو آج ہم نے اس جائزے میں جنگ یرموک کی تاریخی اہمیت دیکھی کہ کیسے اس نے بازنطینی سلطنت کو کمزور کیا. رومی فوج کی وہ جو پیچیدہ ساخت تھی، خاص طور پر عرب عیسائیوں کی اتنی بڑی تعداد، اور وہ لوہا لوہے کو کاٹے گا والی فوجی حکمت عملی پر بھی بات کی.
اور پھر حضرت خالد بن ولید کی قیادت اور جرأت کی وہ مثال جو محض بہادری سے بڑھ کر تھی۔ جی ہاں، اور یہ سب باتیں ہمیں ایک بڑے سوال کی طرف لے جاتی ہیں جس پر سوچا جا سکتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ کون سے عوامل ہوتے ہیں، چاہے وہ قیادت ہو، یقین ہو، کوئی نئی حکمت عملی ہو یا دشمن کی کمزوریوں کا صحیح اندازہ، جو بظاہر ناممکن حالات میں بھی تعداد کم ہونے کے باوجود تاریخ کا رخ بدل دیتے ہیں۔ یرموک جیسے مارکے ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ تاریخ کے جو فیصلہ کن موڑ ہوتے ہیں نا، وہ اکثر غیر متوقع چیزوں سے آتے ہیں۔ اس پر غور کرنا چاہیے۔